اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. سبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول ہے اور آخر ہے. وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اور ظاہر ہے اور باطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. وما یخرج منها، اور جو نکلتا ہے اس سے. وما ينزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے. وما يعرج فيها، اور جو چڑھ کے جاتا ہے اس میں. وهو معكم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے امور. یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وَیولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ درس میں سورۃ الواقعہ مکمل ہوئی. سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا تھا، مقربین کا، اصحاب الیمین کا، اصحاب الشمال کا. 4 دلائل دیے اللہ نے اپنی وحدانیت پر کہ نطفے سے انسان اللہ بناتا ہے اور بیج کو زمین سے نکال کر کھیت اور فصلیں اللہ تیار کرتا ہے، پینے کا پانی اللہ برساتا ہے، آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور پھر قرآن پاک کی صداقت کا تذکرہ کر کے حکم دیا فسبح بسم ربک العظیم. سورۃ الواقعہ کی آخری آیت میں دیکھیے فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی نام کی تسبیح بیان کر، اس کو شریکوں سے پاک سمجھ جو بڑی عظمتوں والا ہے. اور سورۃ الحدید کی شروع میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، تجھے کہا گیا نا اللہ کی تسبیح بیان کر. یہ صرف تجھے حکم نہیں ملا، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس کے بعد جو آج کا ہمارا سبق ہے، ابتدائی 6 آیتیں. ان 6 آیات میں تو اللہ کی تسبیح کے بعد اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں کہ کیوں اس کی تسبیح کو بیان کرنا ہے. اس کے بعد جو ہمارا کل سے سبق شروع ہوگا وہاں سے اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ، جس اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے اس اللہ کے نام پہ مال بھی خرچ کرنا چاہیے، اس اللہ کے نام پہ جو رزق اس نے دیا ہے وہ بھی دینا چاہیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے وجوہات بیان کی کہ کیوں دینا چاہیے. انشاءاللہ اپنے مقام پر آ جائے گا. برکب آج کا سبق ہمارا اللہ کی تسبیح اور اس پر دلائل کے بیان میں ہے. فرماتے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے، جیسے انسان چارپائی پر بیٹھے نا تو اس سے آواز آتی ہے، بوجھ پڑتا ہے. تو پھر فرمایا کہ اس سے کیوں نہ آئے چرچرانے کی آواز کہ آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. آسمان فل ہو چکے ہیں فرشتوں سے جو اپنی جبینیں ٹیک کر اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں. تو آسمانوں والے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین والے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور سورۃ المدثر میں ہے وما یعلم جنود ربک الا هو، کہ کتنے لشکر ہیں جو اس کی تسبیح میں لگے ہوئی ہیں. فرمایا کہ تیرے رب کے اتنے لشکر ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے. سب اس کی حمد و ثنا اور سب اس کی تسبیح میں لگے ہوئی ہیں. اسی طرح زمین میں بھی کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کو بیان کرتی ہے، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ پرندے اپنے اپنے انداز میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے تو مل کر باجماعت اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوتے ہیں. صبح سویرے دیکھو اس طرح چڑیاں مل کر چہچہا کے اس کی حمد و ثنا، اور دن کو پھر اپنے دانے دنکے کے لیے نکل جاتی ہیں اور شام کو اپنے آرام سے پہلے پھر مل کر اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں لگی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر جب ہم سفر کر کے جنگل بیابان میں چل رہے تھے تو آرام کے لیے لیٹے تو کوئی تھوڑی دیر سو جائیں. جو بستر پہ لیٹنے کے لیے میں گیا تو جنگل کی کیڑے مکوڑوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جنگل کے پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور اسی طرح جنگل کے درندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے ضمیر نے دستک دی کہ انسان تو ہے جو اب تسبیح چھوڑ کر سونے والا ہے، ورنہ رب کی ساری مخلوق تو اس کی تسبیح اب بھی بیان کر رہی ہے.
فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آسمانوں میں بھی اور جو زمین میں ہے وہ بھی، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ سورۃ الرعد میں ہم پڑھ چکے ہیں 13ویں پارے میں، فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رعد بادل کی کڑک اور گرج کو بھی کہتے ہیں، رعد ایک فرشتے کا بھی نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بادل گرجتا ہے، بادل کڑکتا ہے، لوگ کہتے ہیں گرج ہو رہی ہے جی، چمک ہو رہی ہے جی، کڑک ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، تمہیں کیا معلوم یہ گرجدار بادل بھی میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا والملائکۃ من خیفتی، فرشتے بھی ڈرتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، ہر ایک پہ غلبہ بھی اسی کا ہے۔ لیکن دنیا کے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا غلبہ ملتا ہے کسی کو ایک چھوٹے سے ملک پر، وہ حکمت کو بھول ہی جاتا ہے، پھر وہ تکبر میں شروع ہو جاتا ہے اور پھر ظلم و ستم شروع کر دیتا ہے۔ اللہ غالب ہر چیز پر ہے، لیکن اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اور اس کی بادشاہت کتنی بڑی ہے اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا لہ ملک السماوات والارض، ساری کائنات اس کی تسبیح کیوں بیان کرتی ہے کہ وہ ساری کائنات کا مالک اکیلا ہے۔ فرمایا لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ملک، وہی بادشاہ ہے آسمانوں پہ اور زمین پہ، زمین پہ بھی اسی کا ملک اور آسمانوں پر بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے تخت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقر و فاقہ عطا کرتا ہے، یہ بادشاہت صرف اسی کی ہے، باقی سب فقیر ہیں۔ اس جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، فرمایا کائنات کے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب کیا ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، غنی اور بے نیاز، وہ مالک و مختار صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا ہے۔ شاعر کہتا ہے تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، پوری کائنات کا اکیلا مالک کون؟ اللہ۔ فرمایا یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ کسی کو زندہ رکھنا چاہے کوئی موت نہیں دے سکتا، اور وہ کسی کو موت کا فیصلہ کر دے پھر اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ ابھی پچھلی صورت واقعہ میں ہم پڑھ چکے پچھلے صفحے پہ، اللہ فرماتے ہیں ترجعونها ان کنتم صادقین، جس کی روح کو ہم نکال لیں ساری دنیا والے مل جائیں واپس تو لوٹا کر دکھائیں نا، کوئی واپس لوٹانے والا نہیں، موت اور حیات کا مالک صرف اللہ کریم کی ذات، ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ، یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، پوری کائنات کا مالک صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کون؟ اللہ۔ فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ، وہی اول ہے، والآخر، اور وہی آخر ہے، جب کوئی نہ تھا تو تیرا رب تھا، اور جب کوئی نہ رہے گا تو پھر بھی تیرا رب رہے گا، ساری کائنات والے ختم ہو جائیں گے، تیرا اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے کائنات میں ہر ایک نے فنا ہونا ہے، باقی رہنا ہے تو صرف کس نے؟ سبحان اللہ۔ فما هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے،
والظاہر والباطن، اور ظاہر ہے یعنی غالب ہے، اور باطن ہے پوشیدہ ہے، یعنی ان ظاہری نگاہوں سے نظر آنے والا نہیں، یا اس کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ ہر چیز چھپی ہوئی کو جاننے والا بھی اللہ، اور اپنی ذات ان دنیا کی نگاہوں سے اس نے ذات چھپا کے رکھی، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ظاہر ہے۔ جہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی قدرتوں کے اعتبار سے نظر آ رہی ہے۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، دنیا کی نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن فرمایا کہ جدھر دیکھو اللہ ہے بھی صحیح، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھو ادھر تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے وجود میں غور کرو تو تمہیں یہاں بھی اللہ نظر آئے گا۔ دل میں موجود ہے تصویر جانا، جب کبھی جی ہوا نظر جھکا کے دیکھ لی، تھوڑا نظر جھکانے کی بات ہے، اللہ تمہیں یہاں بھی نظر آ جائے گا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں یہ چار نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، الاول الآخر الظاہر الباطن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، سب سے پہلے کون؟ اللہ۔ فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ آخر بھی تو ہے، تیرے بعد بھی کوئی نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے، سب پہ غالب ہے، تیرے اوپر اور کوئی نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے زیادہ مخفی اور کوئی نہیں ہے، اقض عنا الدین واغننا عن الفقر، اے اللہ ہمارے قرض بھی تو پورے فرما، فقر سے بھی ہمیں تو محفوظ فرما، کیونکہ ساری صفتیں تیرے لیے ہیں، ساری صفتوں کا مالک کون؟ اللہ۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ تفصیل ہے، لمبا واقعہ، ایک حصہ صرف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے اندر جب ایک دہریے نے کہا بھی اللہ پہلے ہے، تم کہتے ہو سب سے پہلے اللہ ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بڑی آسان سی بات ہے، گنتی جس کو اگر آتی ہو تو، گنتی کیوں نہیں آتی تو ہر ایک کو آتی، فرمایا سناؤ 1 2 3 4 5 6 7، فرمایا الٹی پڑھ کے لے آؤ پچھلی طرف، اب وہ شروع ہوا جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی چپ نہ کرو اور آگے گنتے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ایک تو ختم ہے، فرمایا اسی کو هو الاول کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ هو الاول، ایک تو ختم ہے، اس سے پیچھے کچھ نہیں ہے، اگر آتی ہے تو آگے گنتے چلے جاؤ کہ اس سے پیچھے کیا کچھ ہے، وہ ایک ہے، هو الاول بس، لیس قبلک شیء، اس سے قبل اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ ارے کون اللہ؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، جو صرف مالک نہیں بلکہ خالق بھی ہے، وہ مالک نہیں بلکہ خالق بھی ہے۔ میں کہتا ہوں نا یہ جناب یہ موبائل میرا ہے جی، میں یہ میری ملک میں ہے، تو میں نے بنایا نہیں، بنایا تو میں نے نہیں ہے، لیکن ملک میری میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات ساری بنائی بھی میں نے ہے، ساری کائنات ہے، صرف میں مالک نہیں ہوں بلکہ کائنات ساری کا خالق بھی میں ہوں۔ اور میں والذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی، کتنا عرصہ لگا؟ فرمایا 6 دنوں کی مقدار میں بنا دیا، صرف 6 دنوں کی مقدار میں پوری کائنات۔ ہم تو 6 دنوں میں اپنا گھر میں چھوٹا سا کمرہ نہیں بنا سکتے، میرے رب نے پوری کائنات بنا دی ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر خود عرش پر قائم ہوا، پھر خود کہاں قائم ہوا جی؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ قائم ہوا۔ یہاں پہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ عرش پہ قائم ہوا، یہ کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے؟ 4 باتیں ہیں جی جن کے اوپر غور کرنا ہے۔ نمبر 1، الرحمن علی العرش موجود، رحمان عرش پر موجود ہے، والکیف مجہول، نمبر 2 کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حساب سے ہے، نمبر 3 والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، نمبر 4 والسؤال عنہ بدعۃ،
اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت اور ناجائز ہے. وہ اللہ کس کیفیت میں بیٹھا ہے، کیسے ہے، یہ اللہ کی جیسے شان کے مناسب ہے ویسے ہے، جو ہمارے عقل اور دماغ میں نہیں آتی. وہ کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے. رحمان عرش پہ موجود ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ایمان اس پر واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا جائز نہیں. اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ ذات کے بارے میں مت سوال کرو. جیسے قرآن میں آتا ہے نا اللہ کا ہاتھ، اب نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تشبیہ سے تو پاک ہے نا کہ دنیا کے کسی ہاتھ کے ساتھ بندہ سوچا جائے کہ ایسا ہوگا، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی کسی ایک حصے کے بارے میں، ہاتھ کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے نا، وجہ اللہ کا چہرہ، چہرے کے بارے میں کسی دنیا کے چہرے کے ساتھ نعوذ باللہ تشبیہ دینا جائز نہیں ہے. جب تشبیہ دینا جائز نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں بحث کرنا بھی جائز ہے. الرحمن علی العرش استوى وما يعلم ما يلج في الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. زمین کے اندر دانہ پھینک کے آ گیا کاشتکار، اسے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے. اور مردے دفن کر کے آ گئے ہمیں معلوم نہیں ہماری میت کس حال میں ہے، لیکن اللہ اس کو ضرور جانتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو جاننے والا بھی کون؟ اللہ. وما یخرج منها، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو جاننے والا بھی کون؟ اللہ. جب دانہ باہر نکلتا ہے اس کو سرسبز و شاداب لہلاتے کھیت کے تنکے کو جاننے والا بھی میرا اللہ کریم ہے. اور جب انسان گل سڑ جاتا ہے اور ہوا کے جھونکے اور مٹی کے ذرات کو اڑا کر لے جاتے ہیں، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. اور دن قیامت کے ایک ایک ذرے کو جوڑ کر پھر دوبارہ کھڑا کرنے پہ قدرت بھی رکھنے والا ہے. وما ينزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، کسی کے لیے رزق اتر رہا ہے، فیصلے اتر رہے ہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ فرماتے ہیں روزی تمہاری آسمان سے اترتی ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. بارش آسمان سے اترتی ہے، ایک ایک بوند کو اللہ جانتا ہے، کہاں کہاں اس بوند نے گرنا ہے، کہاں کہاں اس نے جذب ہونا ہے، جس انداز میں بھی ہے، جاننے والا صرف کون؟ وما یعرج فیہا، جو آسمان میں چڑھتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں ان کو بھی اللہ کریم جانتا ہے. والسابحات سبحا، اللہ فرماتے ہیں وہ فضاؤں میں تیرنے والے فرشتے جو اوپر سے آتے ہیں روحیں نکال کے پھر اوپر جا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، نیک کلمے جو ہم منہ سے نکالتے ہیں، جب ہم نے کلمہ توحید منہ سے نکالا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، ہم نے کہا سبحان اللہ، اللہ کا شریک کوئی نہیں، ہم نے کہا الحمدللہ، اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ پاکیزہ کلمے جو تم منہ سے نکالتے ہو یہ بھی اوپر جا رہے ہیں عرش الہی کی طرف. جو نیک عمل تم کر رہے ہو یہ بھی اوپر جا رہے ہیں. فرمایا جو اوپر جاتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، دنیا کے جس کونے میں ہو، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. سورہ مجادلہ میں فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. 3 بندے بیٹھ کے مشورہ کریں، چوتھا اللہ وہاں ہوتا ہے، اور 5 بندے کریں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. کم ہو یا زیادہ ہو اللہ سب کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا اللہ ہی. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوبارہ دہرایا، اسی کے لیے ملک ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. کیا مطلب جی؟ دنیا کے اندر اصل حکومت کس کی ہے؟ اللہ. وہ جی فلاں مسئلہ ہو گیا جی، کون سا مسئلہ ہو گیا جی؟ وہ سورج گرہن لگ گیا جی،
کل کی طرح سورج گرن لگ گیا جی. اچھا جی کیوں گرن لگ گیا جی؟ وہ جی سورج یوں گھوم رہا تھا، زمین یوں گھوم رہی تھی، چاند گھوم رہا تھا، یہ چاند بیچ میں آ گیا نا تو گرن لگا. اللہ فرماتا اچھا اس کو گھما کون رہا تھا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. بات جدھر سے بھی پھیرو گے لوٹ کر اللہ کی طرف جائے گی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سارے امور لوٹ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف جائیں گے. اس لیے یہی بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. ظاہری جتنے اسباب بھی ہوں پیچھے حقیقی سبب وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا امر چل رہا ہوتا ہے. یولج اللیل فی النہار. داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کا اجالا ہوتا ہے، اچانک اوپر اندھیرا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور جناب رات کا اندھیرا ہوتا ہے بیچ میں سے روشنی کی کرنیں نکال کے چمکا دیتا ہے دنیا کو. کون کرنے والا؟ یا رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر کے دن کو بڑا کر دیتا ہے، دن کا کچھ حصہ رات میں کبھی داخل کر کے رات کو لمبا کر دیتا ہے. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور وہ سینوں کے راز بھی جاننے والے. تیرے دل میں جو خیال اٹھتے ہیں نا ان کو تیرا اللہ جاننے والا ہے. اور سورۃ طٰہٰ میں فرمایا یعلم السر واخفی. تیرے راز دل کے چھپی ہوئی باتیں ان کو بھی تیرا اللہ جانتا ہے. اور اس راز سے بھی جو بڑھ کے مخفی چیزیں ہیں نا ان کو بھی اللہ جانتا ہے. راز تو وہ ہے جو میں جانتا ہوں، ساتھ والا نہیں جانتا، اور اخفا وہ ہے جو ابھی میں بھی نہیں جانتا. آج سے 100 سال بعد ایک جناب میرے بچپن میں ایک خیال آیا، پھر بڑھاپے میں عمر جو ہو جائے گی 100 سال 80 سال 90 سال، اس وقت ایک خیال آئے گا. رب کہتا ہے آج سے 70 سال بعد جو خیال تیرے دل میں آئے گا نا میں آج اس کو جانتا ہوں. یعلم السر واخفی. اتنا مخفی علم رکھنے والا کون ہے؟ وہ تیرا اللہ ہے. وہی عبادت کے لائق ہے. اس کی تسبیح بیان کر. تمہیں کہا گیا نا اللہ کی تسبیح اس لیے کہ وہ اتنی صفتوں والا ہے. اس کو کہے کہ سبحان اللہ، وہ شریکوں سے دوبارہ سے سبح للہ ما فی السماوات والارض. تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وهو العزیز الحکیم. وہ غالب حکمت والا ہے. لہ ملک السماوات والارض. اسی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا. یحیی و یمیت. وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وهو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے. وهو بكل شيء عليم. اور وہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام. وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کی مقدار میں یا اندازے میں. ثم استوى على العرش. پھر عرش پر قائم ہوا. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار. داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل. اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے